الصلاۃ والسلام علی سیدنا الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج کی جو مجلس ہے وہ باب الحوائج کی مجلس ہے. اماموں میں ویسے تو تمام ہی امام ایسے ہیں کہ جن کے آگے اگر آپ کوئی حاجت کو پیش کریں تو وہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، لیکن ان کا لقب جو ہے وہ خاص طور پر باب الحوائج رکھا گیا ہے. اور بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی امام موسی کاظم علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ جس امام کو پروردگار عالم نے جو صلاحیت دی ہے اسی کے حساب سے پروردگار عالم نے ان کا امتحان دیا ہے اور اسی ہی کے حساب سے لقب عطا کیا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ کہ امام علی کو شجاعت عطا کی پروردگار عالم نے، تو امتحان کیا ہے کہ وہ در سیدہ پہ آگ لگتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ضبط کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے حیدر کرار کا خطاب مل رہا ہے امام علیہ السلام کو. تو لقب پہلے دیا جا چکا ہے اور امتحان بعد میں لیا جا رہا ہے. تو اسی حساب سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نظر آئے گا. امام موسی کاظم علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ باب الحوائج بھی ہے. کاظم سے میں شروع کروں گی. کاظم جو ہے لفظ وہ کظیم سے نکلا ہے. کظیم کے معنی کیا ہیں؟ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوگا تو ماشاءاللہ سے سبھی نے پڑھا ہوگا. تو سورہ یوسف میں یہ لفظ استعمال ہوا کہ حضرت یعقوب کے پاس جب آئے اور آ کے ان کے بچوں نے بتایا، کیا یوسف نے سب نے پڑھا ہے واقعہ کہ انہوں نے کیا کس حساب سے وہ لے کے گئے تھے حضرت یوسف کو. حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ آ کے کہو کہ یوسف کو لے گئے بھیڑیا، اور آ کر انہوں نے وہی کہا کہ نہیں وہ لے گئے، ہم نے تو بڑی کوشش کی. اور اس وقت پروردگار عالم نے ایک لفظ یوز کیا کہ یعقوب جو تھے وہ قدیم تھے، مطلب وہ طاقت رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود اپنے بچوں پہ کون ہولڈ نہیں رکھتا. جانتے تھے، طاقت رکھتے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے غصے کو ضبط کر لیا. تو جو صرف اپنے بچوں کے اوپر جو ہے نا وہ ضبط کر لے اور غصے کو ظاہر نہ ہونے دے، صرف جبکہ کنٹرول ہوتا ہے اپنے بچوں پہ تو کتنا زیادہ، ماشاءاللہ سے صاحب اولاد یہاں پہ بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں اس بات کو، اچھے سے کنٹرول ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس انداز سے غصہ نہیں کیا، تو اس وجہ سے وہ قدیم کہلائے گئے. اور امام موسی کاظم علیہ السلام کی تاریخ میں لکھتی ہے کہ ابن بغدادی یہ لکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ابن عربی یہ لکھتے ہیں، جو بہت مشہور کتابیں ہیں، وہ یہ لکھ رہی ہیں کہ امام علیہ السلام ہیں تو زندان میں قید میں ہیں، لیکن اس حساب سے ضبط کر رہے ہیں کہ جس حساب سے اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا، کہ وہ زمین پہ رہ کر ان کے قبضے قدرت میں آسمانوں کے ارادے موجود ہیں. دیکھیں ذرا تصور کیجئے گا کہ ہمارے ذہنوں میں کیا چیز آتی ہے جب امام موسی کاظم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے. بڑے مظلوم سے، بڑے مسکین سے، 14 سال قید میں رہے، جنازے کے وقت پہ اولاد بھی ساتھ نہیں تھی، یہی ذہن میں آ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کا دوسرا پہلو دیکھیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ امام موسی کاظم علیہ السلام اندر رہ کے بھی باہر کے تمام تر معاملات کو کنٹرول کر رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ اماموں کی زندگیوں کو غور سے دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سے امام نے کی زندگی میں جو پولیٹیکل حالات تھے وہ کس طریقے سے تھے، سب کے الگ الگ تھے. اگر میں کہوں کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ سب سے مشکل حالات کن کے تھے تو میں کہوں گی کہ سب سے مشکل حالات یا تو امام موسی کاظم علیہ السلام کے تھے یا پھر 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اچھا وجوہات کیا تھی؟ وجوہات یہ ہے کیونکہ یہ دو امام ایسے ہیں کہ جن کو اکیڈمک اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے، علمی اختلافات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور ان کے آگے جیسے کہ اگر میں کہوں کہ میں اور یہ سامنے بیٹھی ہوں اور میں یہاں پر جو نا 4-5 پلر کھڑے کر دوں، کیا ان کو میں نظر آؤں گی؟ ان کو میں نظر ہی نہیں آؤں گی. تو یہی کام کیا گیا امام علیہ السلام کی زندگی میں کہ تاکہ امام تک کوئی نہ پہنچ پائے. اور وہ پلرز کیا ہے؟ وہ پلرز کے نام آپ کو نظر آئیں گے.
اگر آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں گے تو وہ 6 ساری موجود ہے، جتنے لکھنے والے ہیں وہ سب موجود ہیں امام حسن عسکری کی زندگی میں. آپ 7ویں امام کی زندگی میں دیکھیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں، تو 4 بڑے ان کے امام ابو حنیفہ، حنبل، شافعی، مالکی سب موجود ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں. اور حکم یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا ہے امام کے پاس نہیں جاؤ گے، تم ان کے پاس آؤ گے. یہ ایک بہت بڑا پلر کھڑا ہے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہمیں کوئی فقہی مسئلہ نہیں پوچھنا، ہمیں لاجک پہ چلنا ہے. لاجک کیا ہے؟ منطق کیا ہے؟ سائنس جسے آج کل کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ہمیں لاجک پہ چلنا ہے کہ اگر ایسا ہے تو نہ یہ ہے، نہ یہ ہے، نہ یہ ہے، نہ یہ ہے. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں اگر منطق پہ چلنا ہے، تمہیں لاجکس پہ بلیو کرنا ہے، تو تم امام کے پاس تو بالکل بھی نہیں جاؤ گے. اور امام کے سامنے جو بہت بڑے 4 فلاسفرز موجود ہیں، آپ کو تاریخ میں ملیں گے، وہ لا کے کھڑے کر دیے گئے کہ اگر تمہیں کوئی لاجیکل بات پوچھنی ہے نا، تب بھی تم امام کے پاس نہیں جانا، تمہیں ان لوگوں کی طرف جانا ہے. اچھا تیسرا پلر کون سا ہے؟ وہ تیسرا پلر ہے صوفیوں کا. صوفیے اور سفیان ثوری بہت ہی مشہور نام، مبارکی بہت ہی مشہور نام، اور مطلب آپ کو ملیں گے 4 بڑے جو صوفیہ، جو صوفیزم جہاں سے نکلا ہے، وہ چاروں کے چاروں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بادشاہ ہیں، اور اگر تمہیں، ہم تو ساری چیزیں خرچ کریں گے، سارے خرچے کریں گے، لیکن اگر تمہیں زہد و تقویٰ چاہیے تو تم ہم سے سوال نہیں کرنا، تم صوفیوں کے پاس جانا. زہد و تقویٰ چاہیے. سفیان ثوری کا تو بہت مشہور واقعہ ہے، ہم سب نے سنا ہوگا کہ وہ ایک کھردرا لباس پہنے ہوئے تھے اور آئے اور امام سے کہا کہ میں تو بڑا کھردرا لباس پہنا ہوں اور آپ اتنا عالی شان لباس پہنے ہوئے ہیں. تو امام علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ امام نے اپنی آستین پلٹ کے دکھائی تھی، کہا کہ میرے اس شاہانہ لباس کے نیچے میرے نفس کے لیے کھردرا لباس ہے. اور پھر امام نے اس کی آستین پلٹی تھی اور کہا تھا کہ تیرے تو اس چیز میں بھی دکھاوا ہے. نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا. تو یہ اتنے بڑے بڑے پلر ہیں امام کی زندگی میں، اور امام نے کتنی خوبصورتی سے ان پلرز کو، اگر میں آسانی سے کہوں تو بائی پاس کیا. تو اس حساب سے امام چل رہے ہیں کہ ایک جگہ صوفیزم کے برعکس جو امام نے کھڑا کیا وہ بہلول دانا کو کھڑا کیا ہوا. سمجھداری کیا کہہ رہی ہے؟ سمجھداری یہ کہہ رہی ہے کہ جو صوفی ہو، صوفی کیا ہوتے ہیں؟ صوفی دین و دنیا سے بیگانہ ہوتے ہیں، پونبلیاں لیتے رہتے ہیں نا. بالکل. تو اس کے برعکس میں امام علیہ السلام بہلول دانا کو کھڑا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اگر لاجیکل کی بات آ رہی ہے تو فلاسفر کے برعکس جو ہے نا وہ امام علیہ السلام حماد کو کھڑا کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جو روایات کا سلسلہ ہے، اگر حماد کے پاس آ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بس یہ صحیح ہے، اس سے یہ غلط نہیں ہو سکتی. تو ان کے برعکس میں حماد کو کھڑا کریں. اس طریقے سے امام علیہ السلام جو ہے نا وہ پلان کر کے چل رہے ہیں. اور امام کے بہت سارے، دیکھیں آپ نے بارہا ہر ذاکر کو سنا ہوگا کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے تو اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کہتے ہیں تو وہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں شجاعت علویہ، عصمت فاطمیہ، اور ہم ساری چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے تو علوم کاظمیہ، علم جو ہے، جب علم کی بات آتی ہے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے. اور کیوں خاص طور پہ لقب دیا گیا ہے؟ اسی وجہ سے کیونکہ امام علیہ السلام کا، ہمیں لگتا ہے کہ جی امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو علم تھا وہ سب سے زیادہ تھا. ان کا یقیناً علم بہت زیادہ تھا، اور آپ کے جو فرزند ہیں ان کا علم آپ اس حساب سے دیکھیے کہ اگر لوگ آ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے ایک شاگرد آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، امام جعفر صادق نے کسی سے ہی نہیں پوچھا کہ بتاؤ تم کس مسلک سے ہو، تم ہو نہیں ہو بھائی. ان کے پاس شیعہ بھی آتے تھے، سنی بھی آتے تھے، سب لوگ آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے، غیر مسلم بھی آتے تھے. امام کہتے بس سیکھو، اگر معرفت حاصل ہو جائے تو شیعہ ہو جاؤ، نہیں ہو تو خدا حافظ.
یہی حساب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا. تو آئے اور انہوں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام ایک گہوارے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ بات کر رہے ہیں اور بہت ہی فصیح و بلیغ جو ہے وہ عربی استعمال کر رہے ہیں. تو کہنے ہنسنے لگے. شاگرد ہیں امام کے, امام کو جانتے ہیں کہ امام کے پاس کتنا علم ہے, ہنس رہے ہیں. تو امام نے پلٹ کے کہا ہنستے کیوں ہو؟ کہا امام بچے سے آپ بات کر رہے ہیں, وہ بھی اتنی مشکل عربی میں. کہیں کہ میری حیرت کی انتہا اس وقت ختم ہو گئی کہ جب اس بچے نے امام علیہ السلام کو جواب دینا شروع کیا. عظمت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ولنتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. مولا باب الحوائج آپ کے اس درود کی اس چھوٹی سی عبادت کو بہت بڑا کر کے قبول کریں, اور یہاں پہ جتنے لوگ آئے نا سب اپنی حاجتوں کو پورا کر کے لے کر جائیں, کیونکہ باب الحوائج کا در ہے, یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. آپ نے حضرت ابراہیم کا واقعہ سنا ہوگا. نبی ابراہیم نہیں, ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک اصحاب میں سے ایک ہیں حضرت ابراہیم, اور ایک قافلہ جا رہا ہے, اور قافلہ جب جاتا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ قافلہ جو ہے وہ گمراہ ہو گیا ہے اور اس قافلے کو حج تک جانا ہے. تو اچانک سے ایک شخص آیا اور وہ آگے بڑھا, اور اس نے آ کر جو اس کے پاس ایک چیز ہے جو کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے, اور اس نے اس چیز سے پوچھا کہ بتاؤ صحیح راستہ کیا ہے. تو اس چیز نے جواب دیا, اس بے جان چیز نے جواب دیا کہ یہ ہے صحیح راستہ. تو انہوں نے بتایا, حضرت ابراہیم نے بتایا کہ یہ راستہ ہے, تم لوگ یہاں پہ چلے جاؤ. پھر آگے گئے, تھوڑی دیر بعد ان کو پیاس لگی, پانی ختم ہو چکا تھا. یعنی پانی کہاں سے ملے گا؟ پھر حضرت ابراہیم نے نکالا اور اس چیز سے سوال کیا کہ پانی کہاں سے ملے گا. اس چیز نے پھر جواب دیا کہ وہاں تھوڑی دور اور آگے جاؤ گے اور وہاں پہ پہاڑی کے اوپر جو ہے ایک چشمہ بہ رہا ہے, میٹھے پانی کا چشمہ ہے, اور وہاں سے پانی ملے گا. رک گئے, چلے گئے. تیسری دفعہ جب وقت آیا تو لوگوں نے پکڑ کے پوچھا کہ ابراہیم اب نہیں جاؤ گے, ہمیں بتاؤ کہ تم کس سے پوچھتے ہو. تو ابراہیم مسکرانے لگے. آج کل کے زمانے میں کہوں لوگ کہیں گے جی کیا بات کر رہی ہیں آپ, کیونکہ آج کل کا زمانہ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ الگ نہیں ہے, بالکل وہی زمانہ ہے. کیونکہ اس زمانے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کسی سامنے والے بندے کو کنونس نہ کر سکو تو اسے کنفیوز کر دو. ان لوگوں نے یہی تو کیا تھا, انہوں نے کنفیوز کرنے کے لیے سامنے امام علیہ السلام کے سامنے اتنے سارے لوگوں کو کھڑا کر دیا تھا. تو یہاں پر بھی یہی ہو رہا تھا. تو آج کل کے زمانے میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹے سے گوگل کی سرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کنفیوز ہو کے رہ جاتے ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آج کل کے زمانے میں جو جی پی ایس ہے نا, بے جان سی چیز بتا رہی ہوتی ہے راستہ, اس زمانے کا جی پی ایس لے کے وہ گھوم رہے تھے. اور وہ جی پی ایس کیا تھا؟ وہ جی پی ایس یہ تھا کہ ابراہیم نے بتانا شروع کیا کہ ایک دن میں 7ویں امام کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا, اور امام علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم میرا جو یہ الٹے پاؤں کا جوتا ہے نا یہ خراب ہو گیا ہے, یہ پھینک دو. اور ابراہیم نے یہ سوچ کے کہ یہ امام کا جوتا ہے, ابراہیم نے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا اور اس کو کپڑے میں لپیٹ لیا. تو ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی جوتا ہے, جب مجھے کوئی مشکل آ جاتی ہے تو میں اس جوتے سے مدد. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ولنتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو سوچیں جس کا جوتا اتنی مدد کرتا ہو تو کیا وہ اپنے شیعوں کو اس طریقے سے چھوڑ دیں گے؟ بالکل نہیں چھوڑیں گے. وہ جس حساب سے ہماری مدد کے لیے پہنچتے ہیں نا, بہت سارے واقعات ہیں, وقت بہت کم ہوتا ہے. اور کیونکہ ہم لوگ اس طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اس حساب سے مجلسیں نہیں رکھتے. جب میں تنزانیہ میں تھی تو تنزانیہ میں وہاں پہ خاص طور پہ پورا ان کا ایک 7 دن کا عشرہ منایا جاتا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے. تو وہاں پہ اتنے فضائل بیان کیے جاتے تھے, اتنے ان کے زیادہ, تاکہ لوگوں کی علم میں اضافہ ہو. جیسے کہ ہم نے سنا ہوا ہے بہت ساری دفعہ جو یہ ہو چکا ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس سے, روضے کے پاس سے, کازمنا اللہ جو نہیں گئے ان کو بھی لے کے جائے, اور جو جا چکے ان کو دوبارہ لے کے جائے. تو باب مراد ہے, تو ایک عورت کے بچے کو اٹھا کے جو نا وہ زبردستی لے کے جا رہے تھے حکمران. تو اس عورت نے جو نا وہ باب مراد کی طرف منہ کر کے کہا کہ مولا آپ کے دروازے کے سامنے میرے بچے کو لے کے جا رہے ہیں.
گریا کر کے رونے لگی کہ مولا آپ کے دروازے کے سامنے میرے بچے کو لے کے جا رہے ہیں. تو وہاں پہ ایک اور یہودی عورت تھی, وہ کہنے لگی کہ تم ان سے مانگ رہی ہو, یہ کیا دیں گے تمہیں. خیر وہ عورت اپنے گھر گئی, اس نے کیا دیکھا کہ اس کے بچے کو وہ حکمران زبردستی کر کے لے گئے, اور جس عورت کے لیے اس عورت نے کہا تھا کہ تم ان سے مانگ رہی ہو, اس کے بچے کو چھوڑ گئے. تو پھر یہ روتی ہوئی اس کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کہ تم نے جن سے مانگا تھا ان سے کہو کہ میرے بچے کو بھی لوٹا دے. تو اس عورت نے دعا مانگی کہ مولا اس کے بچے کو بھی واپس لوٹا دیں, اور اس کو اس کا بچہ مل گیا. ہم بہت ساری دعاؤں کو ساتھ لے کر آتے ہیں جب بھی اس در پہ آتے ہیں. دیکھیے باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام بھی ہے, باب الحوائج جو ہے حضرت علی اصغر بھی ہیں, لیکن یہ وہ واحد امام ہیں جن کو باب الحوائج کر دیا. اور اس حساب سے نہیں, اگر آپ دیکھیں آج ہم جو بیٹھے ہیں نا, تو ہم کو ہمارے ذہنوں میں یہی چیز ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ذہنوں میں حضرت معصومہ خم کو لے کر آئیں کہ بی بی اپنے بابا سے ذرا سی سفارش کر دیجئے گا. بہت ساری خواہشات لے کر آئے ہیں, بہت ساری آرزویں لے کر آئے ہیں. یا ہم امام رضا علیہ السلام سے یہ کہیں کہ امام آپ اپنے بابا سے سفارش کر لیجئے گا. سب کو شفا عطا کرتے ہیں نا, جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو امام ضامن باندھ رہے ہوتے ہیں امام رضا کا, سفر پہ جاتے ہیں تو امام ضامن باندھ رہے ہوتے ہیں. مولا ہم بہت ساری بیماریوں کے ساتھ آئے ہیں اس وقت, ہماری جسمانی اور ذہنی بیماریوں کو دور کر دیں. بس ایک دفعہ سب لوگ مل کے پڑھ لیجئے یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام باب الحوائج ادرکنی ادرکنی ولا تہلکنی. کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے آنکھوں میں آنسو ہوں اور اس وقت اگر آپ کوئی دعا مانگیں نا تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو بس اسی وجہ سے ہم اس در پہ آ کر خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دسترخوان نمٹتا ہے اور فوری طور پہ ہمیں رزق مل جاتا ہے اس فرش عزا پہ آنے کا. بہت سارے لوگ ہیں, پروردگار عالم نے ہمیں اتنی توفیق دی ہے, ان چنے ہوئے لوگوں میں سے چن لیا کہ ہم آج یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں. تو بس دعاؤں میں ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. اور یہ تو وہ کاظم ہیں, جب آپ پڑھیں نا ان کے مصائب پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں مصائب کی منزل پہ نہیں پہنچی ہوں, ابھی میں مصائب کی منزل سے کافی دور ہوں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ زیارت امام موسی کاظم پڑھ رہے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام کو ایسی جگہ بند کیا گیا تھا کہ جس طریقے سے ایک قید خانے کے اندر ایک کنواں کھودا جائے اور اس کنویں میں رکھ کر اس کو اوپر سے پتھر سے بند کر دیا جائے. یہ امام علیہ السلام کا قید خانہ ہے. اور ہر طرف سے اس طریقے سے نیزے لگے ہوئے تھے کہ امام نے اپنی زندگی جو ہے وہ رکوع کی حالت میں گزاری تھی. جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک بہت چھوٹی سی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے, کتابوں میں بہت زیادہ جگہ پہ ملا ہوا ہے کہ امام علیہ السلام کو جب قید کر کے لے کے گئے ہیں نا مدینے سے اس حساب سے اور مکے سے کوئی قید کر کے نہیں لے کے جایا جاتا, بے شک وہ قاتل ہی کیوں نہ, لیکن جب امام کو لے کے گئے ہیں تو امام گریا کر رہے تھے کہ مجھے یہ لوگ لے کے تو جا رہے ہیں یہاں سے. اور جب لے کے گئے اور وہاں پہ پہنچایا ہے جس حساب سے, تو تاریخ نے لکھا ہے, کچھ نے لکھا 7 سال, کچھ نے لکھا 14 سال, کچھ نے 20 سال, کچھ نے 24 سال, الگ الگ آپ کو روایتیں ملیں, جس میں سے کبھی امام آ بھی رہے ہیں, اپنے گھر والوں سے مل بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں. آخری دفعہ کب ملے ہیں کہ جب معصومہ خم 6 سال کی تھی, اور انتقال جب ہوا ہے تو حضرت معصومہ خم 10 سال کی. تو دیکھیے یہ فرق ہے کہ 4 سال تک انہوں نے اپنے بابا کو نہیں دیکھا. کس حساب سے امام موسی کاظم علیہ السلام, میں دوبارہ اپنی اس کی طرف آؤں گی واپس. کاظم موسیٰ, ایک موسیٰ وہ ہیں موسیٰ نبی اللہ جن کو اپنے غصے پہ بالکل کنٹرول نہیں ہے, نظر آئے گا کتابوں میں, قرآن مجید میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اور ایک موسیٰ یہ ہے امام جن کو اپنے غصے پہ اتنا کنٹرول ہے کہ ان کے لیے جو تعریفیں بیان کی جا رہی ہیں کہ اگر یہ کسی چیز کے لیے کہہ دیں کہ ہاں یہ چیز ہو جائے تو وہ لوح محفوظ میں لکھی جاتی ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، مشہور امام زمانہ بلند تر تلوار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور اگر آپ دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بہت ہی مشہور واقعہ، لوگوں نے پوچھا کون لوگ تھے، آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کون لوگ تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ امام کیا کرتے پورا دن قید خانے میں؟ انہوں نے کہا کہ بس وہ سجدے سے اٹھتے ہیں، واپس سجدے میں بیٹھ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ جب امام کو پہلی دفعہ قید کر کے لے کے گئے تھے نا، تو عیسیٰ سے پوچھا گیا تھا جو ہارون رشید کا چچا زاد بھائی تھا۔ جب عیسیٰ سے پوچھا گیا کہ پورا دن کیا کرتے ہیں، کہیں کہ وہ فجر کی نماز ختم کرتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد اتنا طولانی سجدہ کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ ظہر کی نماز ختم کرتے ہیں تو سجدہ جو ان کا اٹھتا ہے تو عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ امام علیہ السلام اتنا طولانی سجدہ کر رہے ہیں، امام کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا شیعہ بے وقوف نہیں ہو سکتا، بغیر تحقیق، آپ پڑھیے آپ کو اندازہ ہوگا، بغیر تحقیق کے کسی بھی علم کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ امام علیہ السلام بہت ساری چیزیں شیعوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں امام علیہ السلام ایکسپلین کرتے جا رہے ہیں، اچھی طریقے سے بتاتے جا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ امام پورا دن زندان میں بھی یہی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، اور بہت ہی ذرا سا قلیل کھانا آتا ہے امام کے پاس، اور وہ جو قلیل کھانا آتا ہے نا تو وہ اس میں سے بھی 2 دفعہ زندان کا جو پتھر ہے وہ ہٹتا ہے، پتھر ہٹتا ہے۔ سوچیں کتنی اس کے اندر ہوا آ جاتی ہوگی، آکسیجن آ جاتی ہوگی۔ پہلی دفعہ جب امام وضو کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور دوسری دفعہ جب وہ لوگ کھانا دینے کے لیے آتے ہیں، بس تاریخ اتنی سخت جملے لکھ رہی ہے امام علیہ السلام کے بارے میں۔ مولا کے قاتل ہو بلانت بے شمار، خاندان لہرا کر بلند کر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ امام کے پاس شاید کچھ کرنے کو نہیں ہے نا، تو اس وجہ سے نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ ہمارے کہتے ہیں نا کہ جی اب بڑھاپا آ گیا، اب آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے تو بس آپ لگ جائیے اور نمازیں پڑھتے رہے۔ لیکن نہیں، انہوں نے بھی یہی سوچا کہ امام کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، اگر کچھ کرنے کو بھیج دیا جائے گا تو شاید امام کچھ اور کریں۔ تو انہوں نے یہ سوچ کر کنیز کو بھیج دیا، بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں بول رہی ہوں، سمجھ گئے ہوں گے آپ سب۔ کنیز کو بھیجا اور وہ کنیز آ کر بیٹھ گئی، بیٹھی رہی، انتظار کرتی رہی امام کا سجدہ، امام کا سجدہ ہے، ختم ہی نہ ہو سجدہ۔ جب امام کا سجدہ ختم ہوا، امام نے اس کو پلٹ کے گھورا تو پریشان ہو کے ہکا بکا ہو کے کہنے لگی کہ میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میری خدمت کے لیے آئی ہو تو پھر یہ کون ہے؟ امام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اس نے اپنے سر کو بلند کیا، اس کنیز نے کیا دیکھا کہ ساری جو حوریں ہیں وہ قطاروں میں کھڑی ہوئی ہیں کہ امام کی ایک نظر کرم ان پہ ہو جائے، امام انہیں پلٹ کے دیکھ لیں، ان سے کوئی خدمت لے لیں۔ پریشان ہو کے باہر نکل آئی۔ تو ہارون رشید نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، میں نے تو تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا اور تم وہ تو کام کر کے آئی نہیں ہو، تم تو ایسے ہی آ گئی ہو۔ تو باہر آ کر وہ سجدے میں پڑ گئی۔ کچھ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ وہ اندر ہی جب ہارون رشید کے آدمی بلانے کے لیے آئے تو وہ زندان میں سجدے میں تھی، امام کے پیچھے وہ سجدہ کر رہی تھی، سجدہ پروردگار عالم کر رہی تھی۔ تو اور کچھ نے کہا کہ جب وہ باہر آئی تو اس نے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی اور سجدہ کیا۔ دیکھیں پہلی دفعہ تو ایسا نہیں ہوا نا کہ کسی عورت نے کسی مرد کو بہکانے کی کوشش کی ہے، تاریخ میں ملے گا، قرآن مجید میں بھی ملے گا۔ حضرت یوسف کا واقعہ ہے نا موجود، زلیخا نے نہیں کیا تھا، کیا تھا، عورت تھی، بہکانے کی کوشش کی تھی۔ یوسف صرف اپنے آپ کو بچا پائے، زلیخا کا عقیدہ تبدیل نہیں کر پائے، لیکن یہ جو ہے یہ سردار یوسف ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بھی بچایا اور اس کنیز کے تمام ایمان کو بھی تبدیل کر دیا۔ بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ذرا دیکھیے مرتبہ امام علیہ السلام کا کتنا بلند ہے۔ ہم یہ دعائیں کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو راہ راست پہ رکھنا، زمانہ بڑا خراب ہے بھائی، ہر وقت یہ دعائیں تو ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ میاں ہمارے بچے کسی غلط راستے پہ نہ جائیں، کسی گناہ کی طرف نہ جائیں، کسی غلط چیز کی طرف نہ جائیں۔ تو ہمیں توسل کرنا چاہیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے
کہ مولا ہماری مدد کیجیے. بہت ہی پراشوب زمانے میں ہیں. ابن بغدادی جملہ لکھتے ہیں کہ جو آخرت کے زمانے میں اور قیامت کے زمانے میں جو زلزلے کو روکے اسے کاظم کہتے ہیں. یہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے بارے میں یہ جملہ لکھا گیا تو اس کو کاظم کہتے ہیں. اچھا ہم بڑے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری بچی کی, آپ کو نظر آئے گا, آپ کو ملیں گی کتابوں میں کہ ایک خاتون آئی اور ایک صحابہ آئے, ایک خاتون نے بے تحاشا, بہت ہی مشہور واقعہ ہے اور شیخ مفید کا, کہ ان کی بیگم نے بے تحاشا سنائی. اور جب عورتیں سنانے پہ آتی ہیں نا, ہم سب جانتے ہیں ہم کتنے سناتے ہیں, اچھے سے سناتے, کچھ آگے پیچھے کچھ نہیں بھولتے. تو ان کی بیگم نے بے تحاشا سنائی کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے, تم یہاں پہ لے آئے ہو, کچھ جمع نہیں کرتے, شادی کیسے کروں گی, جہیز کیسے دوں گی, یہ کیسے کروں گی, وہ کیسے کروں گی. خاموشی سے انہوں نے باتیں سنی اور چلے گئے. جب حرم معصومہ خم میں گئے تو جا کے کہنے لگے کہ بی بی آپ کے لیے آیا تھا, آپ کے بابا کے لیے آیا تھا, اور اتنی باتیں سن رہا ہوں اپنی زوجہ سے, میری مدد کیجیے. تو اگلے دن آپ نے سنا ہوا ہے واقعہ, مجھے واقعہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طریقے سے بی بی معصومہ خم نے ان کی, شیخ مفید کی اور ان کی بچی کی, ان کی بیوی کی مدد کی اور ان کی سارے انتظامات ہو گئے, سب کچھ ہو گئے. یا اگر آپ نے سنا ہوگا تو وہ علامہ رضی جعفر کا واقعہ سنا ہوا ہوگا کہ وہ انہوں نے خود جو نا ممبر سے جب وہ حیات تھے تو انہوں نے بیان کیا کہ وہ اسٹوڈنٹ تھے اور خم میں تعلیم حاصل کر رہے تھے, لیکن بڑا شوق تھا کہ میں حج پہ جاؤں گا. تو اپنے استاد سے پوچھا کہ مجھے حج پہ جانا ہے, میں کیا کروں. تو نے کہا کہ تم اگر تمہیں زیادہ اتنا شوق ہے نا, تم کاظمین جا کے امام موسی کاظم سے مانگو. ہوتا ہے کہ جب استاد ٹیچر جو ہوتے ہیں جب وہ ضد پہ آ جائے تو اسی طریقے سے ٹرخا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ تم ان سے جا کے مانگو. وہ چلے گئے, ان سے جا کے کہا کہ مولا مجھے مدد کیجیے, میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اور میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, مجھے کون لے کے جائے گا, میری مدد کیجیے, میں حج کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگے کہ میں آ کے وہاں پہ بیٹھا ہی تھا, واپس آ گیا. کہنے 1.5 گھنٹے کا راستہ تھا, میں گیا اور جا کر واپس آیا. اور میں واپس آ کے جو نا سوچ ہی رہتا کہ مولا کس طرح میری مدد کریں گے. دیکھیں کبھی کبھار انسان جو ہے نا اس شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو یقین کی منزل ہے تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. نہیں, اب یہ سوچ ہی رہتا ہے کہ کس طرح مدد کریں گے مولا میرے پاس تو پیسے بھی ہیں, کیا کہ وہ کسی کے ہاتھ پیسے بھجوائیں گے, کس طرح میری مدد کریں. چلے اتنی دیر میں ایک عربی آ کے بیٹھا اور ان سے بات چیت کرنے لگا. کہنے لگا, پھر تھوڑی دیر بعد وہ عربی کہنے لگا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں, میں کسی عالم کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بہت سارے عالم یہاں پہ موجود ہیں, آپ لے جائیے, کسی کو بھی لے جائیے, بہت ہیں یہاں پہ, تو یہ تو بھرا ہوا ہے ہم تو. کہنے نہیں میں کسی سید کو لے کے جانا چاہتا ہوں. ہاں سید بھی یہاں پہ بہت سارے موجود ہیں, آپ لے جائیے کسی سید کو. کہنے آپ کیوں نہیں چلتے. کہنے میں تو ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں, میں بہت ہی چھوٹا سا طالب علم ہوں, آپ تو کسی عالم کو لے کے جانا چاہتے تھے. کہیں نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں, بس ذرا سی خواہش دل میں پیدا ہونے کی دیر ہے. اور امام سن لیتے ہیں. وہ ہے نا کہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ حضرت ابو حنیفہ آئے اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے شکایت کی کہ کیونکہ حنفی مسلک میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں آپ تو کوئی سامنے سے نہیں گزر سکتا. تو انہوں نے آگے شکایت کی کہ آپ کے بیٹے امام موسی کاظم علیہ السلام دروازے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں جہاں سے ہر کسی کا گزر ہے. تو امام جانتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا جواب کیا ہوگا, اس کے باوجود بھی امام کہہ رہے ہیں انہیں سے خود ہی جا کے پوچھو. تو امام موسی کاظم علیہ السلام کے پاس آئے ابو حنفی اور انہوں نے پوچھا. تو امام موسی کاظم علیہ السلام نے کہا کہ بہت مشہور آیت سورہ کہف کی آیت انہوں نے ریپیٹ کی کہ میرا رب میری شہرت سے زیادہ قریب ہے. تو تمہارے اور تمہاری نماز کے درمیان میں پھر بھی کوئی آ سکتا ہے, میری اور میری نماز کے درمیان میں کوئی نہیں آ سکتا. میرا رب میرے اتنے زیادہ قریب ہے. اور یہی وہ جملے ہیں کہ جو 14 سال کی عمر میں امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں, اور امام کو لقب مل رہا ہے باب الحوائج کا. دیکھیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری حیدری, وجود امام زمانہ بلند تر صلوات.
صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بس آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کروں گی، ٹائمر لگا کے وہ حدیث پڑھ رہی تھی تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ تکلیف نہ دینا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کے جب ہم مصائب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت ہی زیادہ باریکیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ فضائل تو ہیں ہی بے تحاشا، شیر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حج کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بے تحاشا واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ اور کس طریقے سے کل مولانا صاحب بتا بھی رہے تھے ممبر سے کہ وہ جیم جو لکھ دیا تھا وہ کس طریقے، سارے واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات لکھی ہے تو اور بھی آگے سنتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافہ بھی کرتا رہے گا اور آگے بھی سنتے رہیں گے۔ لیکن جب ہم مصائب کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں اور بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اب وہ کیا چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ خاص طور پہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ زیارت سے نظر آتی ہے۔ زیارت میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ رذت استعمال ہو رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے امام سید سجاد علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا، لیکن اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ لیکن ان کے لیے جب استعمال ہوا ہے تو ان کے لیے استعمال ہوا کہ جو زنجیریں تھیں، جو بیڑیاں تھیں، وہ ان کے گوشت کو کھا گئیں، گوشت کو جو زنجیریں اور بیڑیاں تھیں۔ اور یہاں پہ جب امام موسی کاظم علیہ السلام کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس حساب سے استعمال ہو رہا ہے زیارت میں کہ ان زنجیروں اور بیڑیوں نے امام علیہ السلام کی ہڈیوں کو پیس دیا۔ ذرا تصور کیجیے گا، دیکھیے سارے جنازے ہم دیکھتے ہیں نا، یہ وہ واحد جنازہ ہے جو مرنے کے بعد بھی زنجیروں سے رہا نہیں ہوا۔ امام کے پاس ایک صحابی آئے ہیں تو امام کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے 2 دن بعد پل بغداد پہ ملوں گا۔ بڑے خوش جا کے انہوں نے جا کے سب کو بتایا، لیکن 2 دن بعد جب وقت آیا تو کیا دیکھا انہوں نے کہ امام کا لاشا جو ہے وہ پل بغداد پر ہے۔ بی بی جب قید خانے کا تصور آتا ہے نا تو یا تو امام موسی کاظم علیہ السلام کا ذکر ذہن میں آتا ہے، یا پھر ایک ننھی سی 4 سالہ بچی جو زندان شام میں روتی رہی کہ بابا، امام سجاد نے لکھا ہے، ان کی جملے ہیں کہ مجھے میری بہن سکینہ کے سوالات نے بہت رلایا۔ وہ 4 سالہ بچی وہ زندان میں روتی، ان کا جنازہ بی بی سکینہ کا جنازہ بھی زندان میں۔ جب کسی کی قید کا تذکرہ آتا ہے تو سکینہ کا تذکرہ آتا ہے اور ساتھ ساتھ امام موسی کاظم کا ذکر آتا ہے۔ لیکن دیکھیں، میں نہیں جانتی امام علیہ السلام نے جب آخری دفعہ اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا نا تو ان کی بچی 6 سال کی تھی، اور پھر 4 سال تک امام نہیں ملے۔ میں نہیں جانتی کہ 4 سال تک اپنی بچی سے دور رہنا زیادہ مشکل ہے یا 4 سال کی بچی کا اپنے بابا کو اس حال میں دیکھنا کہ جس حال میں سکینہ نے دیکھا تھا، وہ زیادہ مشکل ہے۔ میں نہیں جانتی کہ ایک 6 سال کی بچی کو جو موسی کاظم نے چھوڑا تھا وہ زیادہ مشکل تھا، یا مدینے میں جو سغرا ہاتھوں کو جوڑے کھڑی تھی کہ بابا قسم لے لیجئے سغرا دوا نہ مانگے گی، سغرا غذا نہ مانگے گی، سغرا کو چھوڑے نہ جائیے، سغرا کو اپنے ساتھ لے جائیے، جبکہ حسین جانتے ہیں کہ اب جو حسین جا رہے ہیں تو واپس نہ آئیں گے۔ حسین نے کہا کہ اے سغرا، مصلحت پروردگار ہے، آپ کو یہیں رہنا پڑے گا۔ اچھا بابا، میرے دل کے بہلانے کو اصغر کو میرے پاس چھوڑے جائیے۔ اور سغرا نے آگے بڑھ کے اصغر کو گود میں لے لیا، ماں آگے بڑھی، پھپھی آگے بڑھی، بھائی آگے بڑھے، بہن آگے بڑھی، علی اصغر نہیں آتے، ارے ایک اور باب الحوائج ہے۔ کتنے میں حسین نے آگے بڑھ کے کچھ علی اصغر کے کان میں کہا،
میرا دل کہتا ہے کہ شاید یہ کہا ہوگا کہ اصغر اگر آپ یہاں رہ جائیں گے تو حرملہ کا تیر کون کھائے گا؟ اصغر ہمک کر حسین کی گود میں آ گئے، صغرا تڑپتی رہ گئی۔ ارے جب معصومہ خم تھی اکیلی تو ان کے ساتھ ان کا بھائی موجود تھا، امام رضا موجود تھے۔ یہاں پہ جب صغرا ہے تڑپ کے کہتی ہے کہ بھیا اکبر مجھے بڑا مان تھا سکینہ کو جس طریقے سے چچا عباس پیار کرتے ہیں، آپ مجھے نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ اور حضرت علی اکبر سر کو جھکائے ہوئے ہیں، حکم امام ہے، والد کا حکم ہے، جا رہے ہیں۔ لیکن اصغر وعدہ کر کے جا رہے ہیں، اکبر وعدہ کر کے جا رہے ہیں کہ صغرا اگر زندگی نے مہلت دی تو یہ بھائی اکبر تمہیں لینے کے لیے ضرور ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے نا اکثر مصائب میں کہ جب اکبر کا آخری وقت ہے نا علی اکبر کا، تو علی اکبر نے خواہش ظاہر کی تھی کہ بابا مجھے آخری دفعہ یہ دکھا دیجئے کہ صغرا کہاں ہے۔ اور حسین نے اپنی دونوں انگلیوں کو بلند کیا، کہا دیکھا بیٹا یہاں دیکھو، روضہ رسول پہ دیکھو۔ کہا بابا نہیں ہے۔ کہا اچھا بھائی حسن کے روزے پہ دیکھو۔ کہا نہیں ہے بابا یہاں بھی نہیں ہے۔ ارے اچھا ماں کی قبر پہ دیکھو۔ کہا نہیں ہے یہاں پہ بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا بیٹا یہاں دیکھو، تو کیا دیکھا؟ جہاں پر علی اکبر چھوڑ کر گئے تھے علی اکبر کے پاؤں کے نشان تھے، وہیں پہ صغرا بیٹھی تھی، انتظار کر رہی تھی، گریہ کر رہی تھی کہ بھیا علی اکبر وعدہ کر کے گئے تھے وہ واپس نہ رحمۃ اللہ الذین ظلموا